وہ مجاہد ہے، تو اس کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 30 دن کا ایک کورس متعین کیا، اور اس کا نام ہے صوم، اس کا نام روزہ رکھا گیا۔ عربی میں صوم کہتے ہیں اور اردو میں ہم روزہ کہتے ہیں۔ یہ وہی بعینی ویسی ہی تربیت ہے جس طرح سے جانوروں کی تربیت کی جاتی تھی تاکہ وہ پرمشقت کے عادی بنے۔ یہ پہلی چیز ہے کہ صوم کہاں سے نکلا اور صوم کا مطلب کیا ہے۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ کس طرح سے رمضان میں ایک مسلمان کی تربیت ہوتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ لوگ تعجب کرتے ہیں۔ کل سفر میں جا رہا تھا، ساتھ میں کچھ اور غیر مسلم لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اس بات پر بڑا تعجب کر رہے تھے، اور یہ بڑی خوشی کی بھی بات ہے کہ ایک طرف اسلام پر پے در پہ حملے ہوتے ہیں، اسلام کی تصویر مسخ کی جا رہی ہے اور اسلام کا حلیہ لوگ بگاڑ کر پیش کرتے ہیں، تو دوسری طرف لوگوں کے اندر آج بھی اسلام اور مسلمان اور ان کی عبادتوں کے بارے میں بڑا احترام پایا جاتا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ جو 5-6 لوگ ٹرین میں سفر کرتے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا روزہ شروع ہو چکا ہے؟ میں نے کہا ہاں روزہ شروع ہو چکا ہے، ہم نے سحری کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اگر ہمارے لیے کھانے میں 2-4 گھنٹے کی تاخیر ہو جائے تو ہم برداشت نہیں کرتے، لیکن مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور ایک عورت نے کہا کہ میں تو اپنی بچپن سے ہی دیکھتی ہوں، کلاس کے اندر جب میں 5th 6th پڑھتی تھی اس زمانے سے مسلمانوں کو میں دیکھتی ہوں، تو بڑا تعجب ہوتا ہے انہیں یہ کہاں سے قوت ملتی ہے کہ صبح 4 بجے سے لے کر رات میں مغرب میں 6-7 بجے تک وہ بھوکے رہتے ہیں۔ یہ قوت انہیں کہاں سے ملتی ہے؟ یہ تعجب کی بات ہے۔ اور بڑے تو بڑے بچے بھی 5-6 سال کے تمہارے اندر روزہ رکھتے ہیں، یہ قابل برداشت بات ہے، اور ہم اسلام کا اس لحاظ سے احترام کرتے ہیں اور مسلمانوں کا بالخصوص ہم احترام کرتے ہیں۔ یہ 5-6 لوگوں نے کہا۔ تو آج بھی روزہ اور روزے کی جو حالت، جو کیفیت ہے، جس ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے، اس سے مومن کا امیج بھی بلند ہوتا ہے اور غیر مسلمین بھی اسے احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے جس طرح سے پچھلی امتوں پر اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا تھا۔ کیوں روزہ فرض کیا گیا ہے؟ روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بنیادی بات ہے جس پر ابھی گفتگو کریں گے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی قرآن مجید کا ایک اہم لفظ ہے، ایک بنیادی کی ورڈ جسے کہتے ہیں، ایک کلیدی لفظ ہے۔ مسئلہ یہ ہوا امت کے اندر کہ کئی کلیدی الفاظ کے مفہوم کی جامعیت کو لوگوں نے گم کر دیا۔ جس طرح سے ایک بہت بڑا خزانے کا کمرہ ہو اور اس کمرے پر چابی لگی ہو، تالا لگا ہو، اور چابی آپ کے جیب میں ہو، آپ کے پاس کہیں اور رکھ دی گئی ہو، اور اگر کسی کے پاس وہ چابی نہ ہو تو وہ کمرہ کھول نہیں سکتا اور اس کمرے کے اندر پائے جانے والے خزانوں سے استفادہ نہیں کر سکتا، ویسے ہی ان اصطلاحات کا معاملہ بھی ہے۔ یہ تقوی، آیات اللہ، ایام اللہ، تزکیہ، یہ ایسی اصطلاحات ہیں، یہ کی ورڈز ہیں، کلیدی الفاظ ہیں، اور ان کو گم کر دینے کے نتیجے میں ان کے اندر معنی کی جو دنیا پوشیدہ ہے اس سے ہم مطلب یہ کہ نابلد رہ گئے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی ورڈ کے صحیح مفہوم کو دریافت کریں، تلاش کریں کہ تقوی کا مفہوم کیا ہے۔ تقوی کا ایک عرفی مفہوم ہے۔ تقوی کا عرفی مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی روکھا سوکھا مزاج کا ہو، کسی سے زیادہ بات چیت نہ کرتا ہو، کم کھاتا ہو، کم سوتا ہو، ایک عجیب حلیہ اس نے بنا لیا ہو اور کچھ پرمشقت کام کرتا ہو، وہ عجیب و غریب قسم کے کرشمے وہ کرتا ہو، تو اس آدمی کو متقی کہتے ہیں۔ عرف عام میں تقوی کا ایک عام مفہوم یعنی یہ کہ مشکلات کو سہنا اور ایک عجیب حلیہ بنا لینا، ظاہری چیزوں کا نام تقوی دے دیا گیا، یہ عرفی مفہوم ہے۔ لغوی مفہوم، لغت کے اندر کیا مفہوم پایا جاتا ہے تقوی کے سلسلے میں؟ تو تقوی کا جو لغت کے اندر مفہوم ملتا ہے، وقع یقی سے یہ مطلب نکلتا ہے، یعنی کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو کسی ضرر رساں شے سے، کسی نقصان دینے والی چیز سے بچا لے، اپنے آپ کو بچا لے، پروٹیکٹ کرے۔ یہ اس کا لغوی مفہوم ہے لغت کے اندر۔ ایک ہے عرف عام کا مفہوم، ایک ہے لغت کا مفہوم، لغوی مفہوم کہتے ہیں۔ تیسرا مفہوم ہے اصطلاحی مفہوم۔ قرآن اور حدیث میں اس لفظ کے لیے کیا مفہوم متعین کیا گیا، اسے تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تقوی قرآن مجید کس طرح سے اس کو ڈیفائن کرتا ہے۔ تمام عبادتوں کا حاصل تقوی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادتیں ہم پر فرض قرار دی ہیں، ان عبادتوں کے پیچھے یہ بات پوشیدہ ہے کہ بندہ مومن ان عبادتوں کے ذریعے سے تقوی پالے۔ مثلا نماز کے سلسلے میں یہ آیت سورہ انعام کے اندر آتی ہے، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ مجھے حکم دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ وہاں آتا ہے، تو اس جگہ یہ کہا گیا کہ مجھے اس بات کا حکم ہے کہ میں نماز قائم کروں اور تقوی اختیار کروں اور اسی کی طرف ہم کو لوٹنا ہے، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ تو نماز کا حاصل تقوی ہے، قرآن مجید سے معلوم ہوا۔ روزے کا حاصل تقوی ہے، اس آیت کے اندر معلوم ہوا کہ لعلکم تتقون، روزہ تم پر اس لیے فرض قرار دیا گیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یہاں بھی تقوی ہی مراد ہے۔
اور حج کے سلسلے میں جو آیتیں آتی ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتصودوا فإن خیر الزاد التقوی. اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ حج کے جو ایام ہیں وہ معلوم ہیں، اور ان گنتی کے چند ایام میں حج جب ہوتا ہے تو جس نے اپنے آپ کے لیے فرض کر لیا اور نیت کر لی حج کے لیے، اسے چاہیے کہ وہ نہ رفث کرے، نہ جنسی بے رحمی کا شکار ہو، اور نہ وہ جدال کرے، اور نہ وہ فسوق کے کام کرے حج کے درمیان. اس کے بعد کہا کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ تقوی کا زاد راہ لے لو. زاد راہ توشہ جس طرح سے لیتے ہیں حج پر جانے کے لیے سب سے بہترین توشہ تقوی کا توشہ ہے. تو معلوم ہوا کہ حج کا حاصل بھی تقوی ہے، نماز کا حاصل تقوی، روزے سے بھی یہی مقصود ہے کہ تقوی پیدا ہو، حج سے یہی مطلب ہے کہ تقوی پیدا ہو. تو سوال یہ کہ یہ تقوی کیا ہے، کیوں تقوی پیدا کرنا مقصود ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. دیکھیں یہ تقوی صرف عبادت میں نہیں ہے، عبادت کے ذریعے سے تقوی پیدا کرا کے معاملات میں اس تقوی کا اپلیکیشن ہو. جو معاملات ہم کرتے ہیں وہاں بھی ہم متقیانہ زندگی بسر کریں، اور تقوی ہمارا ایکسپریس ہو، ہم تقوی کو ظاہر کریں کہ تقوی سے مراد کیا ہے. شادی بیاہ مثلا معاملات ہیں، شادی بیاہ میں ہمیں معلوم ہے کہ سب سے بنیادی طور پر جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں 4 مرتبہ تقوی کا لفظ آتا ہے، اور شوہر کو، لڑکے کو اور اس کے پورے خاندان کو، محفل کو یاد دلایا جاتا ہے کہ یہ معاملہ میاں بیوی کے رشتہ مناکحت میں جو جڑنا ہے اس میں بنیادی فیکٹر ہے تقوی، اور تقوی کو ملحوظ رکھنا چاہیے. معاملات میں تقوی کی اہمیت معلوم ہوتا ہے. یہاں بھی کہ شادی میں اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے جو خطبہ مسنونہ پڑھا ہے اس میں یہ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں. اسی طرح قصاص، کسی کا قتل ہو جائے تو اس قتل کے بدلے یا تو قتل کیا جاتا ہے یا بلڈ کمپنسیشن جو ہوتا ہے. وہ جو آیتیں آئی ہیں وہاں بھی کہا گیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. قصاص کا جو قانون ہے، کسی کا قتل ہو جائے تو اس کے بدلے میں اس قاتل کو قتل کیا جائے یا اس قاتل سے خون بہا لیا جائے. یہ جو قصاص کا قانون ہے اس میں تمہارے لیے زندگی اور حیات ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہاں بھی تقوی ہے، معاملات میں تقوی اسلام چاہتا ہے. اسی طرح میراث ہے، مرنے کے بعد جو میراث چھوڑ جاتے ہیں اس کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. متقیوں پر یہ لازم ہے کہ جب کسی پر موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ سفر کی حالت میں ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے سلسلے میں وہ میراث کے سلسلے میں وصیت کر جائے. یہ متقیوں کا شیوا ہے. تو معلوم ہو کہ تقوی عبادت سے فروغ دیا جاتا ہے اور اس کا انطباق معاملات میں ہوتا ہے، خواہ وہ شادی بیاہ ہو، بیوی بچوں سے تعلق ہو، میراث کا معاملہ ہو، کمانے کا معاملہ ہو، یا انٹرنیشنل افیئرز ہو، یا صلح ہو، یا جنگ ہو، ہر جگہ تقوی کا اپلیکیشن ہوتا ہے. تو معلوم ہے کہ تقوی جب اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہر عبادت کا حاصل تقوی ہے اور ہر معاملات زندگی میں تقوی کو اپلائی کرنے کا حکم ہے، تو یہ تقوی کیا چیز ہے، اس کا مفہوم جاننے کی بہت ضرورت ہے. تقوی کا وہ مفہوم جو عموماً ہمارے درمیان موجود ہے کہ ایک مفہوم ترجمے میں کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو. ہم اس ترجمے کی قدر کرتے ہیں، یہ ترجمہ بھی صحیح ہے، لیکن اس سے زیادہ جامع جو چیز ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو سے زیادہ اور بہتر جو مفہوم ہے اس کی طرف میں اشارہ کروں گا، اور تقوی کا 5 مفہوم اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. تقوی کا جو عمومی مفہوم ہے وہ اللہ سے ڈرو، لیکن اللہ سے ڈرو وہ عام ہے. غور کریں تو اللہ سے ڈرنے والا معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ آدمی کسی موذی چیز سے ڈر جاتا ہے، بھوت پریت سے ڈر جاتا ہے. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرنے کی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے تو پیار کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے تو محبت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے قربت ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ اتنا زیادہ وسیع مفہوم نہیں ہے. سب سے پہلا مفہوم جو تقوی کے سلسلے میں قرآن مجید کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا احترام پیدا ہو. یہ ہے تقوی کا پہلا مفہوم. انگریزی میں اگر ہم کہنا چاہیں تو ہیو ریگارڈ فار اللہ ہم کہیں گے، اللہ کا احترام ہو. جس طرح سے ایک بچہ اپنے والد کا احترام کرتا ہے اور اس احترام کے نتیجے میں والد صاحب کی بتائی ہوئے باتوں پر عمل کرتا ہے، اور ان کے منہیات سے جن چیزوں سے والد صاحب کہتے ہیں کہ رک جاؤ، فلاں رشتہ دار کے پاس نہ جاؤ، فلاں جگہ کھیلنے کے لیے نہ جاؤ، فلاں وقت کے بعد گھر کے اندر آ جانا چاہیے، والد صاحب گھر کے اندر جو قانون بناتے ہیں بچہ اس قانون کی پابندی کرتا ہے تو باپ سے ڈر کر نہیں کرتا.
جس طرح سے بچہ بلی سے ڈر جاتا ہے یا کسی اور چیز سے ڈر جاتا ہے، باپ سے اس طرح سے نہیں ڈرتا، بلکہ باپ کے احترام میں اس کے قانون کی پابندی کرتا ہے۔ باپ سے محبت ہوتی ہے، باپ کا احترام ہوتا ہے، ریسپیکٹ ہوتا ہے، ہیو ریگارڈ فار اللہ۔ اگر تقویٰ کا یہ مفہوم ہم ڈیفائن کریں کہ اللہ کا احترام ہو، تو یہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اور ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کا احترام کرو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پالو، تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک خاص انعام دے گا۔ یہاں اللہ سے ڈرنا